محبت ہے. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عن محمد بن کعب القرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنی من سمع علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انا لجلوس مع رسول اللہ. تو حضرت محمد بن کعب روایت کرتے ہیں کہ ایک ایسے صاحب نے مجھ سے بیان کیا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ سے خود یہ واقعہ سنا ہے کہ ہم لوگ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ فطلع علینا مصعب بن عمیر کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے، یعنی کہ وہ آئے سامنے سے الا بردۃ ما علیہ الا بردۃ لہ. اور مصعب بن عمیر اس حالت اور ہیبت میں تھے آئے کہ ان کے جسم پر بس ایک پھٹی پرانی چادر تھی جس میں کھال کے ٹکڑوں کے پیوند لگے ہوئے تھے. تو اس میں ایک پھٹی پرانی چادر تھی، وہ اپنے اوپر لپیٹی تھی اور اس میں کھال کے ٹکڑوں کے پیوند لگے تھے. تو فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت اور ہیبت میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ کو رونا آ گیا. بقا للذی کان فیہ من النعمہ، اور وہ کس وجہ سے روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وہ وقت یاد آ گیا جب وہ اسلام لانے سے پہلے مکہ میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے. ان کی جو ہے نا فکر فاقہ موجودہ حالت کا خیال کر کے کہ جب جو ہے نا اسلام نہیں لائے تھے تو اس وقت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص شان اور تاریخ تھی. وہ بڑے ناز اور پرور میں ایک رئیس زادے تھے. جیسے جو ہوتا ہے نا جاگیردار کو بہت بڑا ہو، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی طور پر رئیس زادے تھے. ان کا گھرانہ مکہ کا بہت بڑا دولت مند گھرانہ تھا اس وقت اپنے دور میں، اور یہ اپنے گھر کے بڑے لاڈلے اور چہیتے تھے. تو یہ جدھر سے بھی گزرتے تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی خوشبوئیں جو ہے نا پتہ لگ جاتا کہ مصعب بن عمیر ادھر سے گزرے ہیں. ان کی خوشبو کی وجہ سے ایسی جو ہے نا اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کرتے تھے. اور اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی زندگی امیرانہ اور عیش و عشرت کی زندگی تھی. پھر اسلام لانے کے بعد زندگی کا رخ بالکل ہی بدل گیا اور وہ حال ہو گیا جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا، یعنی کہ جو ہے نا پٹی پرانی سی چادر تھی. تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالات دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سے مخاطب ہو کر کہ بتلاؤ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی اور کیا حال ہوگا جب دولت اور سامان عشرت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ تم میں سے لوگ صبح ایک جوڑا پہن کر نکلیں گے اور شام کو دوسرا جوڑا پہنیں گے. کہ جیسے جو ہے نا ووزیت بین یدی صفحۃ ورفیت اخرى، تو یعنی کہ صبح ایک جوڑا پہنا کریں گے اور شام کو ایک جوڑا پہنے گے. اور صحابہ کرام میں حالانکہ یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی جو ہے نا کپڑے سلائے گا ہم میں سے، کیونکہ وہ ٹاٹ کے لباس پہنتے تھے، وہ جو ہے نا پیوند لباس پہنتے تھے بہت، اور ان کے جو ہے نا کپڑے سلانے کا رواج تک نہیں تھا. اور اس وقت کپڑے اتنے نایاب چیز ہوتی تھی کہ جو ہے نا کپڑے وغیرہ بہت جو ہے نا وہ جو سلائے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان سنا اچھا کہ ایسی کیفیت بھی مسلمانوں کی آئے گی. اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بات تو یہ فرمائی کہ صبح ایک جوڑا پہن کر نکلیں گے اور شام کو دوسرا جوڑا، اور کھانے کے لیے ان کے آگے ایک پیالہ رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھایا جائے گا. یعنی کہ جو ہے نا کہ ایسے فراوانی ہو جائے گی کہ دو ڈشیں تین ڈشیں ایک کھانے کے رکھا جائے گا، اس کے بعد دوسری ڈش آ جائے گی، یا اس کا جو ہے نا ایک پیالے کے بعد اسی سالن کا کٹورا بھرا ہوا دوسرا جو ہے نا وہ آ جائے گا. تو یہ اتنی فراوانی ہو جائے گی، حالانکہ اس ٹائم یہ تصور تک نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن فاقے کے بعد 3 دن 4 دن فاقہ کر رہے ہیں، صحابہ کرام فاقہ کر رہے ہیں. حالانکہ اسلام لانے سے پہلے صحابہ کرام بہت امیر ہوا کرتے تھے، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام ایسے بہت امیر ہوا کرتے تھے. لیکن جب اسلام لائے تو اپنی ساری دولت ان کی جو ہے نا اسلام پہ لٹ گئی. وہ آئے اور ساری دولت انہوں نے اسلام پہ خرچ کی، قیدیوں کو چھڑایا، غلاموں کو آزاد کیا. تو وہ اسلام کی جو ہے نا سربلندی کے لیے ساری انہوں نے دولت لگائی. تو وہ اس ٹائم فاقے ہوا کرتے تھے ایسے. اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت فاقے میں تھے تو نکل گئے مسجد سے باہر نکلے تو غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یعنی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ساتھ گزر گئے. تو کیونکہ وہ بھی فاقے میں تھے، تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ چلتے ہیں ایک فلانے صحابی کی طرف.
تو جب ان کی طرف گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً اپنے جو ہے نا بکری کو ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کا جو ہے نا گوشت بنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھانے لگے تو کھانے سے پہلے فرمایا کہ وہ جو گوشت کا ایک جو بنا ہوا ٹکڑا تھا سالن کا اس کا گوشت کا، تو سالن میں سے ایک بوٹی نکالی جو گوشت بنا ہوا تھا اور ایک روٹی میں رکھ کے دیا اور فرمایا کہ جو یہ حضرت فاطمہ کو دیا والی 3 دن سے ان کا بھی جو ہے نا فاقہ ہے، 3 دن سے ان کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فاقہ ہے. تو اس نے جو ہے نا اس وقت تنگی ہوا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے کہ جو اس کو دیکھ کر حضرت مصعب بن عمیر دیکھ کر رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ان کے آگے ایک پیالہ رکھا جائے گا اور دوسرا پھر اٹھایا جائے گا، یعنی کہ دوسرا پھر ان کو رکھا جائے گا، اور تیسرا یہ ذکر فرمایا کہ تم اپنے مکانوں کو اس طرح لباس بناؤ گے جس طرح کعبۃ اللہ پر غلاف ڈالا جاتا ہے. تو آپ کے اس سوال کے جواب میں حاضرین مجلس میں کچھ لوگوں نے عرض کیا، یعنی کہ جیسے جو ہے نا لباس سے مراد یہی ہے کہ مکان بڑے عالی شان ہوں گے، جیسے ٹائل ماربل آج کل لگتی ہے، خوبصورتی مکان ہوگی. اس ٹائم تو بالکل کچے مکان ہوا کرتے تھے، کچے مکان صرف ضرورت جو ہے نا پوری ہوا کرتی تھی. تو لوگوں نے عرض کیا حضرت ہمارا حال اس وقت آج کے مقابلے میں بہت اچھا ہوگا، یعنی کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پوری فراغت اور فرصت حاصل ہوگی. صحابہ کرام نے فرمایا فقالوا یا رسول اللہ نحن یومئذ خیر من اليوم نتفرغ للعبادہ. آپ صحابہ کرام کی شان دیکھیں، صحابہ کرام نے یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت ہم بہت اچھے ہوں گے بہت دنیا کے لحاظ سے. تو صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ہم بہتر ہوں گے کیونکہ ہم اللہ کی عبادت زیادہ کر سکیں گے. تو وہ ہر ٹائم جو ہے نا اللہ کی عبادت کے لیے گزارے، کسی طرح ہم اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم گزار دیں. تو صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ اس وقت جو ہے نا ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پوری فراغت اور فرصت ہوگی، یعنی کہ جو ہے نا ہمیں روٹی معاش اور کپڑے کی فکر نہیں ہوگی، تو ہم اللہ کی عبادت تو بہت اچھی طرح کر سکیں گے. تو ونقف المعونت، اور ہم جو ہے نا اس کے لیے مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی، معاش وغیرہ کے لیے ہم سارا جو ٹائم ہے وہ اللہ کی عبادت میں دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا انتم اليوم خیر منکم یومئذ، کہ تم آج کے اس دن کے مقابلے میں بہت اچھے ہو، یعنی کہ تم آج فقر و فاقہ کے اس دور میں عیش و عشرت والے اس دن کے مقابلے میں بہت اچھے ہوگے. یعنی کہ عیش و عشرت میں جو ہے نا تم اتنی عبادت نہیں کر سکتے جتنی آج فقر و فاقہ میں جو ہے نا عبادت کر رہے ہو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا کہ ایک حقیقت بیان کر فرمائی. تو اس کے بعد اس کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، صحابہ کرام کی وفات کے بعد، جب بنو امیہ بنو عباس کے دور حکومت میں اور بعد کی اکثر جو ہے نا دوسری مسلم حکومتوں کے دور میں بھی اور آج کی ان مسلم حکومتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب عیش و عشرت کا سامان انتہائی فرمانی سے دے رکھا ہے. تو یہ حقیقت جو ہے نا بھی آنکھوں سے دیکھی بھی جا سکتی ہے کہ ہر کسی کو عیش و عشرت، کم از کم کوئی بھوکا جو ہے نا وہ نہیں سو رہا، کوئی کسی کو فاقہ نہیں ہو رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیش و عشرت کے ساتھ مسلمانوں کو رکھا ہے پرانے دور سے اگر دیکھیں. اور اسی طرح سے اب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جو ہے نا ان کا دور دیکھ لیں کہ ان کے دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. زکوٰۃ تو جمع ہو جاتی، کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا، سب اتنے صاحب حیثیت ہو گئے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ فرمایا، اور ساتھ یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ جب دنیا کی محبت آ جائے گی، جب دنیا کی فرمانی ہو جائے گی، جب دنیا کی عیش و عشرت میں ہم رہ جائیں گے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو بھول جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھول جائیں گے. تو اگر ابھی دیکھیں تو ایسا ہی ہے کہ جتنے بھی جو ہے نا وہ جتنی بھی چیزیں، جتنی سہولیات انسان کے لیے آ رہے ہیں، تو اتنا انسان جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سب کو پس پش ڈال رہا ہے اور اس کو جو ہے نا بھول رہا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. تو ہمیں اس فرمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے تنبیہ کر دی، پہلے تنبیہ اسی وجہ سے فرما دی کہ اے مسلمان، جب تیرے پاس فراوانی آ جائے دولت کی اور عیش و عشرت آ جائے تو اس وقت جو ہے نا تو بچ، تو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مان. تو تیری خوشی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے، اور تیرا غمی جو ہے نا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے.
ہر ٹائم انسان کو یہ اس ذہن میں ہونا چاہیے کہ کس طرح جو ہے نا میرا اللہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے. جو ہے نا جتنے بھی جو ہے نا بندہ کام کرے اس کا یہی جو ہے نا ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے کس طرح راضی ہو جائے. تو یہ جو ہے نا کہ جب جتنی بھی اگر دنیا آ جائے تو اس کے ساتھ جو دنیا کا آنا اور یہ جو ہے نا کوئی برا نہیں ہے کوئی اللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کو دے. تو لیکن جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت جو ہے نا صحابہ کرام میں سے بہت بڑے تاجر اور بہت امیر صحابی تھے، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تمام چلے جائیں گے جنت میں چلے جائیں گے تو وہ 70 سال بعد جنت میں جائیں گے. تو 70 سال بعد جو ہے نا وہ اس وجہ سے جائیں گے اور کہ وہ 70 سال تک اپنے مال کا جو ہے نا حساب دیتے رہیں گے. تو ہاں جی بالکل جو ہے نا، حالانکہ صحابی رسول ہو کے سب کچھ آپ نے اپنی زندگی میں جو ہے نا ایسے ایسے سخاوت کے جو ہے نا پہاڑ ڈال دیے، تو لیکن جو ہے نا پھر بھی اپنی دولت کا حساب دے کر تو جو ہے نا کہ 70 سال بعد جو ہے نا وہ جنت میں جائیں گے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی فراوانی دے تو اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کو جو ہے نا وہ نکالا جائے. تو سب سے پہلے اس میں جو حکم ہے وہ زکوٰۃ کا حکم ہے کہ جو ہے نا جو سال بعد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2.5% رکھی ہے تو اس کا جو ہے نا سب سے پہلے اس کو نکالا جائے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سود پہ جو رقم لی جائے یا دی جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گھٹاتا ہے، وہ جو ہے نا اس پہ وبال ڈالتا ہے، اس پہ ختم کر دیتا ہے. ویربی الصدقات، اور جو چیزیں زکوٰۃ اور صدقات دی جائیں تو اس رقم کو جو ہے نا وہ بڑھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے. تو اس میں جو ہے نا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے مال میں تو وہ زکوٰۃ کا حکم ہے کہ سال کے بعد 2.5% جو ہے نا وہ زکوٰۃ دی جائے. تو اسی طرح جو ہے نا جو گھر میں زیورات وغیرہ ان کا بھی حساب لگا کر جو ہے نا 2.5% اس کی جو ہے نا حساب لگا کر زکوٰۃ دی جائے، تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پہلا حکم ہے مال کے بارے میں اس سے جو ہے نا انسان بری ہو سکے. پھر اس کے بعد جو ہے نا کہ صدقات کا حکم ہے کہ صدقات کے کچھ نہ کچھ صدقہ جو ہے نا وہ کرتے رہا کرے، تو اس سے جو ہے نا کہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی اور دنیا کی محبت دل میں کم ہوگی. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے نا کہ صدقہ جو ہے نا وہ بالوں کو ٹکراتا ہے. کوئی انسان پہ جو ہے نا کوئی ایسی آفت آ رہی ہو تو وہ صدقہ دے دے تو صدقہ دینے سے وہ آفت خود بخود ٹل جاتی ہے. تو اسی طرح بچوں پہ کوئی آفت آنے سے اس سے پہلے جو ہے نا وہ صدقہ بندہ دے دے تو وہ آفت آنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ ٹل جاتی ہے. تو صدقہ اور جو ہے نا زکوٰۃ، سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ اس کو اپنی ترتیب میں بنا لے، اور اسی طرح صدقہ کا، تاکہ جو ہے نا کہ دنیا کے آنے کے ساتھ ساتھ ہمارا اس سے دین کا تعلق زیادہ ہو جائے، ہم دین کا جو ہے نا احکامات پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ چل سکیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس دنیا میں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے تو ہمیں امتحان میں سرخرو فرمائے، اور آخرت کی زندگی جو ہے نا عملی جو ابدی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے تو اس میں ہمیں جو ہے نا جنت میں جو ہے نا جگہ عطا فرمائے، اور جو ہے ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے. اور جو ہے نا اس میں دنیا اگر آئے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا مولانا صاحب